خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ میں باندھ رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی جس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 30,000 فوج کی 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس آ گئی۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر امانت و دیانت آپ رضی اللہ عنہ کا طرۂ امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے تھے۔
ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زریں میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں، اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کی بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا، باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیص اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی-قعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی سعی کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی، اور آپ کی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکیں۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں دی تھی کہ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔